بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یکم رجب سے 10 رجب تک کا دورانیہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا دور ہوتا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں قسمت کے فیصلے نرمی اور کرم کے ساتھ بندوں کے حق میں تبدیل ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ کئی افراد ان دنوں کو معمولی سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وقتوں اور کچھ دنوں کو خاص فضیلت اور برکت سے نوازا ہے، اور جو شخص ان موقعوں کو پہچان لیتا ہے وہی حقیقی طور پر فائز اور کامیاب ٹھہرتا ہے۔ ماہ رجب بھی ان منتخب مہینوں میں شمار ہوتا ہے جس میں اللہ کی جانب سے اپنے بندوں پر خیر و بھلائی کے دروازے زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں۔ انسانی زندگی کا سب سے سنگین مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوشش تو بہت کرتا ہے مگر اس کے ثمرات اس کے حق میں نہیں آتے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی رشتہ ازدواج میں حائل رکاوٹوں کا سامنا کر رہا ہے، کوئی نسل کی آرزو میں تڑپ رہا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور کوئی نصیب کے سخت فیصلوں سے نا امید ہو گیا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ روزی، عزت، اطمینان اور کامیابی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ جب ارادہ فرماتا ہے تو بند راستوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ ماہ رجب ہمیں یہ پیغام یاد کرواتا ہے کہ یہ وہ موقع ہے جب انسان کو دنیاوی سہاروں سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف مکمل انہماک کے ساتھ رخ کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ اللہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کی طرف متعدد قدم بڑھاتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو قسمت کو تبدیل کر دیتا ہے، نصیب کو نئی جہت عطا کرتا ہے، اور بندے کی زندگی میں ایسی حیران کن تبدیلیاں لاتا ہے جن کا وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سورۃ کوثر کا نزول قرآن مجید میں ایک منفرد پیغام کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ سورت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اللہ جسے دینا چاہے اسے کمی کے باوجود فراوانی عطا کر دیتا ہے، اور جسے روکنا چاہے اسے بہت کچھ ہونے کے باوجود خالی ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ کوثر کا مفہوم صرف مادی نعمتوں تک محدود نہیں، بلکہ دل کا اطمینان، دعا کی اجابت، ارادے کی پاکیزگی اور اللہ کی خصوصی مدد بھی شامل ہے، اور یہی عناصر ہیں جو انسان کی قسمت کو بدلتے ہیں۔ یکم رجب سے 10 رجب تک کا عرصہ در حقیقت انسان کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے منتشر معاملات کو اللہ کے حضور پیش کر دے، اپنی لاچاری کو تسلیم کر لے، اپنی خامیوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور خالص تواضع کے ساتھ اللہ سے یہ توقع رکھے کہ وہی اس کی قسمت کو درست کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ نا امیدی پھیلانے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، بلکہ وہ ان بندوں سے خاص شفقت رکھتا ہے جو شکست خوردگی کے باوجود اسی کے آستانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان ایام میں سورۃ کوثر کو خاص توجہ اور اخلاص کے ساتھ تلاوت کرنا انسان کے دل میں یہ قوی یقین پیدا کرتا ہے کہ اللہ تنگی کو بھی وسعت میں تبدیل کر سکتا ہے، حائل مشکلات کو راستہ بنا سکتا ہے، اور تاریکیوں کے بعد اجالا عطا فرما سکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ صاحبان علم نے ان دنوں کو ضائع نہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ یہ موقع ہر بار نہیں ملتا۔ جو شخص اسے غنیمت سمجھ لے وہ اپنی آنے والی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ قسمت کا تبدیل ہونا کوئی سحر یا اچانک واقعہ نہیں، بلکہ یہ بندے کے دل کی کیفیت تبدیل ہونے سے آغاز پاتا ہے۔ جب دل میں قوی اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، جب زبان پر گلے شکوے کے بجائے امید کے الفاظ آتے ہیں، اور جب آنکھوں سے آنسو اللہ کی خشیت اور محبت میں بہتے ہیں، تو پھر اللہ کی نصرت ایسے ذرائع سے آتی ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ رجب کے یہ ابتدائی ایام صرف کیلنڈر کے دن نہیں، بلکہ ایک امتحان بھی ہیں کہ کون بندہ انہیں عام سمجھ کر گواتا ہے اور کون انہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کن مرحلہ بنا لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اخلاص کی قدر بہت بلند ہے، اور جو بندہ خلوص دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اس کی قسمت کو بھی نئی شکل دے دیتا ہے۔ یہ پہلا حصہ انسان کے دل میں یہ شعور جگانے کے لیے ہے کہ رجب کے ایام معمولی نہیں ہیں۔ سورۃ کوثر محض کلمات نہیں بلکہ ایک عظیم پیغام ہے
اور قسمت محض ایک لکیر نہیں بلکہ اللہ کے ارادے سے تبدیل ہونے والا حکم ہے۔ جو شخص اس حقیقت کا ادراک کر لیتا ہے وہی حقیقی فلاح کی جانب قدم بڑھاتا ہے۔ انسان اکثر یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی قسمت پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے اور اب اس میں کوئی تبدیلی ناممکن ہے، مگر قرآن مجید اس خیال کو غلط قرار دیتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ احساس عطا کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت انسان کے اندازے سے کہیں زیادہ کشادہ ہے، اور جو شخص اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے اس کے لیے ایسے راستے کھلتے ہیں جو اس کی تخیل سے بھی بالا تر ہوتے ہیں۔ رجب کے ایام اسی توجہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ جب یکم رجب کا آغاز ہوتا ہے تو دراصل یہ انسان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، یہ غور کرے کہ اس نے کن چیزوں پر اعتماد کیا اور کہاں وہ شکست کھا گیا، کن دروازوں پر دستک دی اور کہاں سے مایوسی ملی۔ پھر وہ یہ سمجھے کہ حقیقی سہارا صرف اللہ ہے، کیونکہ قرآن مجید ہمیں متعدد بار یہ درس دیتا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ کوثر کی ہدایت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کم عمل پر بھی کثیر انعام دے سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ارادہ پاک ہو اور دل میں پختہ یقین ہو۔ رجب کے ایام میں یہ یقین مزید مستحکم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ خود شہادت دیتا ہے کہ اللہ بندوں کو آزمائش کے بعد آسانی عطا فرماتا ہے، اور جو شخص صبر اور یقین کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے اس کی زندگی کبھی خالی نہیں رہتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی دعائیں مانگی مگر کچھ تبدیل نہیں ہوا، مگر قرآن مجید یہ واضح کرتا ہے کہ بعض اوقات دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ بندے کو اندرونی طور پر تبدیل فرما رہا ہوتا ہے، اس کی سوچ کو صحیح کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل سے تکبر نکال کر عاجزی پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور جب دل تبدیل ہو جاتا ہے تو حالات خود بخود بدلنے لگتے ہیں۔ یکم رجب سے 10 رجب تک کے ایام اسی باطنی تغیر کا وقت ہوتے ہیں۔ یہ ایام انسان کو یہ درس دیتے ہیں کہ وہ شکووں کو کم کرے اور شکر کو بڑھائے، کیونکہ شکر وہ کلید ہے جو نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ قرآن مجید میں صراحت سے فرمایا گیا ہے کہ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے، اور یہی اصول قسمت کے تبدیل ہونے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ سورۃ کوثر انسان کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ جسے چاہے شان عطا کر دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کی نگاہ میں کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ کئی لوگ دولت، مقام اور روابط پر فخر کرتے ہیں، مگر قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اصل فلاح اللہ کی رضا میں ہے، اور جسے اللہ اپنی رضا دے دے اس کے لیے دنیاوی کمی کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ رجب کے ان ایام میں جب انسان سورۃ کوثر کو توجہ اور خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ قوی احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ وہ میرے احوال کو بہتر بنانے کے لیے مجھے اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہی احساس انسان کو معاصی سے دور اور اعمال صالحہ کی طرف راغب کرتا ہے، اور یہی نیکیاں آگے چل کر قسمت کے فیصلوں میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ شور و غل کے ساتھ نہیں آتی، کبھی وہ خاموشی سے آتی ہے، کبھی وہ دل میں سکون کی شکل میں آتی ہے، اور کبھی وہ ایسے احکام کی صورت میں آتی ہے جنہیں انسان پہلے نقصان سمجھتا ہے مگر بعد میں وہی احکام اس کے لیے نعمت بن جاتے ہیں۔ رجب کا مہینہ اسی پوشیدہ مدد کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ ایام انسان کو یہ سبق دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر خوشی سے راضی رہنا سیکھے، کیونکہ رضا وہ بلند مقام ہے جہاں پہنچ کر بندے کے لیے آزمائش بھی عبادت کا درجہ پا جاتی ہے، اور جب آزمائش عبادت بن جائے تو اللہ اس بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی قسمت میں ایسی فراخیاں لکھ دیتا ہے جو اس کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیتی ہیں۔ یہ دوسرا حصہ انسان کے دل میں یہ بات ثبت کرنے کے لیے ہے کہ رجب کے ایام محض ایک روٹین نہیں بلکہ ایک نادر موقع ہے۔ سورۃ کوثر محض ایک سورت نہیں بلکہ ایک عظیم امید ہے، اور قسمت محض ایک خاکہ نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے تبدیل ہونے والا نظام ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ نا امیدی سے نکل کر یقین کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جب یکم رجب سے لے کر 10 رجب تک کے ایام ختم ہو جاتے ہیں
تو حقیقی فائدہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان نے کتنی مرتبہ تلاوت کی، بلکہ حقیقی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا تغیر آیا۔ قرآن مجید ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اللہ عمل کے ساتھ دل کی حالت کو بھی ملاحظہ فرماتا ہے، کیونکہ جو عمل دل کی گہرائی سے کیا جائے وہی انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سورۃ کوثر کا پیغام یہ نہیں کہ انسان دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لے۔ جب بندہ اس یقین کے ساتھ ان ایام کو گزارتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور میری حالت سے واقف ہے، تو اس کے اندر ایک گہرا اطمینان پیدا ہوتا ہے جو حالات کی شدت کو کم کر دیتا ہے، اور یہی اطمینان آگے چل کر عظیم تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے۔ قرآن مجید متعدد بار یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ کسی گروہ کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کا عزم نہ کر لے۔ رجب کے یہ ایام اسی عزم کو پختہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب میں نا امیدی کے بجائے یقین کو اپناؤں گا، گلے شکووں کے بجائے شکر کو اختیار کروں گا، اور بے صبری کے بجائے صبر کو شعار بناؤں گا، تو قسمت کے راستے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں۔ سورۃ کوثر انسان کو یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کی بخشش کا پیمانہ دنیا کے نگاہ نہیں بلکہ اس کی حکمت ہے۔ کبھی وہ کم دے کر زیادہ نفع پہنچا دیتا ہے اور کبھی زیادہ دے کر آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جو شخص ان ایام میں یہ سورت پڑھتے ہوئے اپنی فکر کو درست کر لیتا ہے، وہ نقصان میں بھی خیر دیکھنا سیکھ لیتا ہے، اور یہی فکر اسے ناکامی سے فلاح کی طرف لے جاتی ہے۔ رجب تک کا یہ عمل در حقیقت انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بند صرف انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ جب سوچ تبدیل ہوتی ہے تو راستے خود بخود وسیع ہونے لگتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں یہ اعتماد دلاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف متعدد قدم بڑھاتا ہے، اور یہی قانون زندگی کے ہر شعبے پر منطبق ہوتا ہے۔ اختتام پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سورۃ کوثر کو ان ایام میں تلاوت کرنا کوئی سحر نہیں بلکہ ایک باشعور رجوع ہے، ایک ایسا رابطہ ہے جو انسان کو اس کے پروردگار سے دوبارہ ملا دیتا ہے، اور جب یہ رابطہ مستحکم ہو جاتا ہے تو نصیب اور قسمت کے احکام بھی اللہ کی رحمت کے تابع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے اس بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں رکھتا جو اس پر پوری طرح بھروسہ کرتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو رجب کے ایام، سورۃ کوثر کی برکت اور قرآن مجید کی ہدایت انسان کے دل میں پیدا کرتی ہے، اور یہی پیغام انسان کو تاریکی سے نور کی طرف، نا امیدی سے امید کی جانب، اور کمزوری سے قوت کی طرف گامزن کرتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔